یہ جو نواز شریف کو عدالتی ریلیف مل رہا ہے یہ ایک زیادتیوں کا ازالہ ہو رہا ہے، یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو آپ کس طرح بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ باقی کی تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی بائی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیف جو ہے وہ تو ملا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو، اور جس طرح سے ملتا رہا ہے اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح سے پیغامہ کا بہانہ بنا کر پھر اقامہ کے اوپر اور ساتھ ہی پھر بیٹے کے کمپنی سے تنخواہ نہ لینے کے جرم کے اوپر جس بھونڈے طریقے کے ساتھ سزائیں سنائی گئی تھیں، اور جس طرح سے وہ جو جج صاحب تھے جن کی ویڈیوز وائرل ہوئیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا کہ کن کن پریشرز میں انہوں نے فیصلے دیے اور کس طرح سے دیے، میرا خیال ہے کہ انصاف کا قتل عام جو ہے وہ جس طرح سے اس ٹائم پہ کیا گیا اس کی اور کوئی نظیر اور کوئی مثال آپ کو کہیں کم ہی نظر آئے گی۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک پاکستان پیپل پارٹی کی بات ہے، ظاہر ہے ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے الیکشن کا ماحول ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی بات پر تو تنقید کی جائے گی، لیکن جہاں پر آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں، ریلیف وہ ہوتا ہے جس طرح سے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیا گیا۔ ریلیف یہ ہوتا ہے جب کسی مجرم کو کہا جائے گڈ ٹو سی یو، ریلیف یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے کہ فلاں مجرم کو مرسڈیز کے اندر بٹھا کر عدالت میں پیش کیا جائے، ریلیف یہ ہوتا ہے جب کسی مجرم کو کہا جائے کہ اس کو ریسٹ ہاؤس میں بٹھایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ملاقاتیں کروائی جائیں، ریلیف یہ ہوتا ہے کہ جب اچھا ٹھیک، لیکن علی بھائی مجھے اب ذرا ایک، ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے، لیکن میری تھوڑی سی عرض سنیے گا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کر دی گئی ہیں۔ ایک آپ نے وہ تو بالکل کہا جو آپ کہتے ہیں وہ غلط تھا، نہیں وہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن جس طرح نواز شریف صاحب جو 4 ہفتے کے لیے گئے تھے وہ واپس 4 سال بعد آئے، جس طرح لاہور میں ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح سی سی پی او لاہور اور کمشنر نے ان کو ریسیو کیا اور ان کو آتے ساتھ ہی پرائم منسٹر کا تمام پروٹوکول دے دیا گیا، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں اسی پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، مریض سے وہ ہیئرنگ پہ آتے ہیں اسی پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں۔ اگر وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے غلط تھا یا ان کا وہ اس وقت لاڈلا تھا تو سر آج تو آپ لوگ بھی لاڈلے بن گئے، یہ تو ہم سب کے سامنے پھر یہاں ہیں، تو پھر بیلنسنگ ایفیکٹ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ بیلنس کرنے کے لیے سچویشن کو کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا فقید المثال استقبال ہوا اور ایک تاریخی جلسہ ہوا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس کی ہمارے سیاسی تمام مخالفین کو کسی نہ کسی حد تک تو تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے جنہوں نے ملک کا اربوں روپیہ جو ہے اپنے مخالف پولیٹیکل پارٹیز کی ٹرولنگ کے اوپر لگایا اور اس جرم میں شریک ہوئے، ان کو ضرور تکلیف پہنچی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا، 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ حکومت وقت کا ڈیوٹی میں شامل ہے اور ان کی بھی ظاہر جان کو خطرات ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نواز شریف صاحب کو داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے سر پر کوئی بالٹی نہیں پہنی، کوئی سفید چادریں ان کے ارد گرد نہیں اوڑھی گئی، وہ پہلے بھی عدالتوں میں اسی طرح سے پیش ہوتے رہے، اب بھی اسی طرح سے عدالتوں میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، ہمیشہ قانون کے آگے سرنڈر کیا، اپنی بیٹی کے ساتھ آئے، اپنی اہلیہ اس وقت ان کی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، قانون اور آئین کے احترام میں ان کو چھوڑ کر وہ اپنی سزا جو کہ میں سمجھتا ہوں جیلی سزائیں تھیں، اور اس کے باوجود انہوں نے عدالتوں کے آگے آ کے سرنڈر کیا، عدالت کی اجازت سے باہر گئے، حکومت کی اجازت سے باہر گئے۔ لیکن علی بھائی 4 ہفتے کے لیے گئے نا، 4 سال کے لیے تو نہیں گئے، اور جس طرح اچھا مجھے ذرا یہ چیز ایک دفعہ احمد اویس صاحب، ٹھیک علی بھائی مجھے ذرا یہ چیز ایک دفعہ ٹائم پہ، لیکن ٹائم اگر ٹائم ان کو زیادہ لگا ہے، ان کی ہیلتھ کے ایشو تھے، اب بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ مطلب ہے کہ وہ عدالت میں دوبارہ نہیں جا سکتے۔ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا جی،